نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، موضوع ہے موت سے خوف یا موت کی تیاری، یعنی انسان موت کی تیاری کریں یا موت سے ڈریں، یہی آج کا ٹاپک ہے، موضوع ہے۔ سامعین محترم، عذاب قبر پر اصرار کرتے ہوئے لوگوں کو موت سے ایسا خوف زدہ کر دینا کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگیں، یہ کسی صورت میں اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ عذاب قبر یقیناً حق ہے اور اس کے وجود سے انکار کرنا اسلام کے بنیادی عقیدے سے انحراف کرنے کے مترادف ہے۔ تاہم ہر نیک و بد اور ہدایت یافتہ و گمراہ کے لیے عذاب قبر کو لازمی قرار دینا بھی اسی طرح اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روگردانی کے مترادف ہے۔ سامعین محترم، اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ عذاب قبر کے عقیدے کو ایسا پیش کیا جائے کہ لوگ اپنے رحیم و کریم رب سے متنفر ہونے لگیں اور اسے محض عذاب دینے والا خدا سمجھنے لگیں۔ اسی غیر متوازن تبلیغ کا نتیجہ یہ ہے بھائیوں کہ امت کی ایک بڑی اکثریت کا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ ہمارا رب ہمیں مرنے کے بعد بہت سخت عذاب دے گا۔ چنانچہ کم از کم وہ نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ اتنا عذاب ہی دینا ہے تو اس زندگی میں تو خوب عیاشی کر لو، بعد میں تو بس عذاب ہی عذاب ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر اپنا رحم و کرم کرے گا؟ یہ کیوں باور نہیں کراتے پبلک کو؟ عوام کے اذہان میں، عوام کے دلوں میں یہ بات آپ کیوں نہیں بٹھا سکتے کہ آپ کا رب کریم ہے، وہ عذاب نہیں دیتا ہے، وہ شفقت فرماتا ہے، وہ کرم اور فضل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا کہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو عذاب دے گا۔ سورہ انفال میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ اسے سخت عذاب دے گا۔ دوسری طرف احباب گرامی، اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والے وہ لوگ جو اپنی دنیاوی زندگی میں اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کے علاوہ اس کی مخلوق کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے اسی زمینی زندگی کے بعد ایک ایسی نئی پاکیزگہ زندگی کا وعدہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی اور کبھی ختم ہونے والی نہ ہوگی۔ سورہ نحل میں رب کریم کا ارشاد، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور انہیں ضرور ان کا اجر بھی عطا فرمائیں گے، ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے تھے۔ احباب گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں اور اپنے اوپر ایسا خوف طاری نہ کریں کہ جو ہمیں اپنے رب سے نا امید کر دے۔ اللہ کا عذاب اس کے دشمنوں کے لیے ہے، دوستوں کے لیے نہیں۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد، سورہ حامیم سجدہ۔ یہ دوزخ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور اللہ سے دشمنی نہیں رکھتے ہیں، ہم اس کی اطاعت فرمان برداری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ہمیں بھلا کس بات کا خوف؟ جب ہم کافر نہیں ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینک جائیں گے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عذاب کی خاطر پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کون سے ہیں اور ناراضگی کے کون سے ہیں۔ ہم دنیا میں آزاد ہیں کہ جو چاہیں وہ کریں، اگر ہم اپنی زندگی کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہتر ادائیگی کے ساتھ مزین کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ رحیم و کریم رب ہم سے ناراض ہو۔
ہمارے اعمال صالحہ قبر میں ہم سے الگ نہ ہوں گے بلکہ ہمارے مونس اور غمخوار ہوں گے۔ رب کائنات نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى سورہ کہف۔ اور جو شخص ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہتر جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ڈر کو دل میں بٹھانے کے بجائے اس کے لیے تیاری کرنے، اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے، اسلام کی اصولوں پر خود کو اور اپنے اہل عیال کو، اپنے بچوں کو بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔